السلام علیکم. آپ دیکھ رہے ہیں ریڈی ٹی وی. لرننگ ٹو لیو کے یہ جو سیشن ہے یہ اس کی کنٹینیوٹی ہے پارٹ 1 کی، جس میں میں نے آپ سے ذکر کیا کہ قوموں کی تباہی کا سبب یا اسباب کیا کیا ہو سکتے ہیں، یا جو قومیں ہماری جیسی ترقی نہیں کر پا رہی ان کے پیچھے محرکات کیا کیا ہیں، کیوں نہیں کر پا رہی. ایک کا میں نے پہلے ذکر کیا، غیر مساوی تقسیم دولت کی. یہ جو دوسرا پارٹ ہے یہ ہے جاگیرداری کے اوپر. جاگیردارہ نظام 1947 جب پاکستان معرض وجود میں آیا تو 1947 کے بعد جب ایوب خان کا ماشاء اللہ آیا تو ایوب خان نے کچھ زرعی اصلاحات کی. ان اصلاحات میں انہوں نے کچھ زمینیں لوگوں سے ضبط کیں اور ان کو تقسیم کیں جو کہ آلریڈی اس کو کاشت کر رہے تھے. ریسٹرکشن انہوں نے یہ لگائی کہ ہر وہ شخص جس کے پاس ان لمیٹڈ زمین ہے اس کے پاس صرف 450 ایکڑ رہے اور باقی اس سے لے کے تقسیم کر دی جائے. یہ کافی حد تک کامیاب رہا، لیکن پھر بھی جب بھٹو صاحب آئے 1972 میں تو انہوں نے ان اصلاحات کو کنٹینیو رکھا اور یہ انہوں نے 450 ایکڑ سے کم کر کے 150 ایکڑ کر دی کہ جس کے پاس 150 ایکڑ آپ رکھ سکتے ہیں. اس سے اوپر زمین وہ لے کے تو جو لوگ اس کو آلریڈی کاشت کر رہے تھے، یعنی ٹیننٹ ان پوزیشن جس کو وہ بولتے تھے اس زمانے میں، ان کو دی. پھر 1977 میں جب بھٹو صاحب کا دور ختم ہو رہا تھا تو انہوں نے اس کو اور کم کر دیا اور میرا خیال ہے 50 یا 60 ایکڑ تک لے آئے، مجھے ایگزیکٹلی یاد نہیں ہے، آلموسٹ اتنا ہی تھا. اور باقی انہوں نے لے کے ان بازاروں کو دینے کی کوشش کی یا دے نہیں پائے. 1998 میں جب یہ اصلاحات کنٹینیو تھیں تو کافی ساری زمین گورنمنٹ نے ان لوگوں سے لے کے وہ جو ٹیننٹ ان پوزیشن تھی ان کو الاٹ کی، اور وہ آج تک الاٹ نہیں ہو سکی کیونکہ لوگ شریعت کوڈ جو کہ انہوں نے بنائی تھی جنرل ضیاء صاحب نے ایک شریعت کوڈ بنا دی، فیڈرل شریعت کوڈ. لوگ اس میں چلے گئے کہ جی یہ غیر اسلامی ہے کہ آپ ہماری زمین ہم سے چھین کے مزاروں کو دے دیں. تو فیڈرل شریعت کورٹ نے ہیئرنگ کے بعد یہ فیصلہ کیا کہ یہ بالکل عین اسلامی ہے کہ جن کے پاس زیادہ زمین ہے ان سے زمین لے کے مزاروں میں خاریوں میں تقسیم کر دی جائے جو کہ آلریڈی اس کو کاشت کر رہے ہیں. اس کے بعد کیا ہوا کہ ایک سپریم کورٹ کا ایک شریعت اپیلیٹ بینچ تھا، یہ 5 ججوں پہ مشتمل تھا. وہ لوگ انہوں نے وہاں پہ اپیل کر دی. شریعت اپیلیٹ کورٹ نے جو کہ سپریم کورٹ کا ایک بینچ ہے اس نے ہیئرنگ کی، اور اس ہیئرنگ کے بعد انہوں نے یہ 3-2 سے یہ کیس میں فیصلہ آیا، میجورٹی نے یہ فیصلہ دیا کہ یہ جو شریعت کورٹ نے فیصلہ دیا ہے یہ ٹھیک نہیں ہے، ہم اس کو اپہولڈ نہیں کرتے. یہ بالکل غیر اسلامی ہے کہ کسی کی زمین لے کے دوسروں کو دے دی جائے. لہٰذا ایک تو یہ نہیں کیا جا سکتا، اور دوسرا جو زمین ابھی تک الاٹ نہیں کی گئی 1998 میں جو زمین ہزاروں کنالوں کے حساب سے پڑی ہوئی تھی، وہ ساری زمین ان لوگوں کو واپس کر دی جائے جو اس کے اوریجنل مالک تھے. ایک اور آرڈر انہوں نے کیا کہ کسی مالک کی مرضی کے بغیر اس سے زمین خریدی بھی نہیں جا سکتی اور خرید کے بھی ہاریوں کو نہیں دی جا سکتی. لے کے خالی بغیر پیسوں کی تو اور بات ہے، خریدی بھی نہیں جا سکتی. یہ بڑا امپورٹنٹ فیصلہ تھا سپریم کورٹ کی شریعت اپیلیٹ بینچ کا. دیکھنا یہ ہے کہ کیا
یہ جاگیرداری نظام ہی واحد سبب ہے ہمارے پاکستان کے آگے نہ بڑھنے کا. یہ واحد نہیں ہے. ایک میں نے آپ کو پہلے بتایا, کچھ آگے آپ کو اور بھی بتاؤں گا اگلے پارٹس میں. یہ ان میں سے ایک ہے. مسئلہ یہ ہے کہ یہ جاگیرداری نظام کرتا کیا ہے؟ یہ انسانوں کو ذہنی غلام بناتا ہے. جاگیرداری نظام اور بہت سارے ملکوں میں ہیں. جگیریں لوگوں کے پاس بہت بڑی بڑی ہیں. کینیڈا میں دیکھیں لوگوں کے پاس ہزاروں ایکڑ کے حساب سے زمین ہے. امریکہ میں دیکھیں ہزاروں ایکڑ کے حساب سے زمین ہے. بڑے ملک ہیں, وہ بڑی زمین ہے ان کے پاس. ہمارے ہاں وہاں پہ لوگ ذہنی غلام نہیں ہیں. اگر کسی کے پاس 10,000 ایکڑ زمین ہے, کاش ہو رہی ہے, لوگ وہاں کام کر رہے ہیں, پر وہ ذہنی غلام نہیں ہیں. ہم ذہنی غلام ہیں. میں آپ کو چھوٹا سا انسیڈنٹ سناتا ہوں. میرے ایک دوست ہیں, میں بات کر رہا ہوں آج سے کوئی 35 سال پرانی, 40 سال پرانی, بلکہ اس سے بھی زیادہ پرانی. میرے ایک دوست ہے, وہ ان کے فادر کی بہت بڑی جگیر تھی. بہت بڑی سے مراد ہے کہ 2-3 مربے نہ, ایسا نہیں کہ ہزاروں. یہ میں چھوٹے ذمہ دار کی بات کر رہا ہوں. بڑوں کی ذمہ داری کی سوچ آپ اندازہ کریں وہ کیا ہوگی. تو وہ اپنے فادر کو ملنے اپنی زمین پہ گیا, تو ان کے فادر چارپائی پہ لیٹے ہوئے تھے. تو اتنی دیر میں ان کا نوکر جو تھا وہ آیا اور آ کے زمین پہ بیٹھ گیا, اور پھر اس نے اپنی بات کہی. بات کہنے کے بعد وہ چلا گیا. تو میرے دوست نے اپنے فادر سے پوچھا کہ اگر اس نے اتنی ہی بات کرنی تھی تو وہ کھڑا رہ کے بھی کر سکتا تھا, وہ زمین پہ کیوں بیٹھا؟ اس نے کہا نہیں, اس کو یہی حکم ہے کہ میرے سامنے کھڑا ہو کے بات نہیں کر سکتا, وہ زمین پہ بیٹھے گا اور پھر بات کرے گا. اس نے کہا تم سمجھتے نہیں ہو, بچے ہو, یہ کمی کارو ہیں. ان کو اگر آج کھڑے ہونے کی اجازت دے دیں گے تو کل کچھ اور کرے گا. اس کو اس کی اوقات پہ رہنا چاہیے. یہ ہے وہ غلامی کی سوچ جو ہمارے جاگیردارہ نظام میں پیدا ہوئی ہے, اور یہ ہے وہ تباہی کا سبب. ہم اس میں سے نہیں نکل سکے, اور مجھے لگتا بھی نہیں ہے کہ ہم اس میں نکل سکیں گے, کیونکہ اس میں سے نکلنے کے لیے جو چیز ضروری ہے وہ ہے وہ تعلیم, وہ تربیت, وہ حوصلہ, وہ نہ کہنے کا حوصلہ جو آپ نے اپنے بچے کو سکھانا ہے اس ایج میں, جو پکا ہو جائے اس کے ذہن میں, جو نہ نکلے ساری زندگی اس کے ذہن میں سے. وہ ہے وہ ایج 5 سے 10 سال کی, جب آپ نے اس کو یہ سکھانا ہے. اس کے سکھانے کے لیے بہت ساری اور چیزیں بھی ضروری ہیں. ایک ماں کا پڑھا لکھا ہونا, ایک اسکول کا اچھا ہونا, ایک استاد کا ٹھیک ہونا, یہ وہ سب چیزیں ہیں جو ہمارے ملک میں ناپائید ہیں. ماں مڑی ان پڑھ, میجورٹی کی بات کر رہا ہوں. اسکول ہمارے آپ دیکھ لیں, ٹیچرز ہمارے آپ دیکھ لیں, گوسٹ ٹیچرز, گوسٹ اسکولز. یہ سب اس غلامی میں سے نکلنے کے لیے کون ہے جو ان بچوں کو تربیت دے گا؟ کیسے ہم نکلیں گے, اور پھر کیسے ہم اس جاگیردار نظام سے چھٹکارا حاصل کر پائیں گے؟ مجھے یہاں پہ اگین علامہ اقبال کے 2-3 شعر یاد آئے. میری یادداشت کو بہت اچھی نہیں ہے, اس لیے میں ہر چیز لکھ لیتا ہوں, بھول نہ جاؤں. وہ کہتا ہے غلامی کیا ہے؟ ذوق حسن و زیبائی سے محرومی. غلامی کیا ہے؟ ذوق حسن زیبائی سے محرومی. جسے زیبا کہیں آزاد بندے, ہے وہی زیبا. بھروسہ کر نہیں سکتے غلاموں کی بصیرت پر. بھروسہ کر نہیں سکتے غلاموں کی بصیرت پر, کہ دنیا میں فقط مردان حر کی آنکھ ہے بینا. وہی ہے صاحب امروز جس نے اپنی ہمت سے زمانے کے سمندر سے نکالا گوہر فردا. آپ یہ دیکھیں کہ اس غلامی کی سوچ کے بارے میں علامہ اقبال نے کیا کہا. ایک تو یہ چیز ہوگی. دوسری, جیسے میں نے آپ سے پہلے عرض کیا, ان لمیٹڈ زمینیں ہونا یہ دنیا میں اور بھی بہت سارے ملکوں میں ہیں. اصل بات تو
ہے اس ذہنی غلامی کی. لیکن ہمیں دیکھنا ہے ایز اے مسلم. تھوڑا سی عرض کروں کہ ہمارا یہ جو سیشن یا پارٹ یا جو بھی آپ کہیں اس کو، میں اس میں بہت زیادہ دین کو انوالو نہیں کرنا چاہتا، بیکاز اس کے لیے اور بہت سارے لوگ ہیں اس کو ڈسکرائب کرنے کے لیے. میں اپنی سوچ کی بات کروں گا جو میں سمجھتا ہوں کس حد تک. تو ایز اے مسلم ہم کیا سمجھتے ہیں جگیردارہ نظام کے بارے میں؟ اس زمین کے پوزیشن اور اس زمین کی ملکیت کے اوپر ہم کیا کہتے ہیں؟ اسلام کیا کہتا ہے؟ کیا یہ ہونی چاہیے جتنی ہمارے پاس ان لمیٹڈ ہے، یا جتنی بھی ہے یہ ہونی چاہیے، یا یہ زمین کس کی ہے؟ اگین اس کے اوپر علامہ اقبال کہتے ہیں، کون لایا کھینچ کے پچھم سے باد سازگار، کون لایا کھینچ کے پچھم سے باد سازگار، خاک یہ کس کی ہے، کس کا ہے نور آفتاب، کس نے بردی موتیوں سے خوشہ گندم کی جیب، کس نے بردی موتیوں سے خوشہ گندم کی جیب، موسموں کو کس نے سکھلائی ہے خوئے انقلاب. او خدایا یہ زمین تیری نہیں، تیری نہیں، تیرے آبا کی نہیں، تیری نہیں، میری نہیں. دوستو ہم کہاں جا رہے ہیں؟ ہم وہ کر رہے ہیں جو ہمیں نہیں کرنا چاہیے، اور پھر ہم سوچ یہ رہے ہیں کہ ہم زوال پذیر کیوں ہیں. آپ بخوبی سمجھ گئے ہوں گے کہ ہم زوال پذیر کیوں ہیں. یہ ہو نہیں سکتا کہ آپ ان چیزوں پہ عمل نہ کریں اور اس زوال سے چھٹکارا حاصل کر پائیں. اگر میں کچھ زیادہ سخت بات کر گیا ہوں یا جن دوستوں کو شاید بری لگی ہو تو میں معافی چاہتا ہوں، بٹ جو میں نے کہنا تھا اپنے دل کی بات وہ میں نے آپ سے کہی. یہ میں نے 2 اسباب آپ سے بیان کیے. اس کے بعد کچھ اور آئیں گے تو انشاءاللہ پارٹ 3 میں آپ سے ذکر کروں گا. توجہ کے لیے شکریہ. السلام علیکم.